آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے، پیارا رمضان ہے ہمارا رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں پیارا رمضان نشریات، اور ہمارے پیارے مہمان اس وقت یہاں پر موجود ہیں۔ ناظرین محترم، ورلڈ جوجسٹو، یہ بڑی نئی چیز سنی ہے میں نے۔ ورلڈ جوجسٹو ایک ٹورنامنٹ ہے، اس میں طلائی تمغہ حاصل کرنے والی مایہ ناز خواتین ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، اور فیڈریشن کے اعلیٰ عہدیدار بھی یہاں پر ہیں۔ اب میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ جوجسٹو کیا چیز ہوتی ہے، جو میں نے بھی آج ہی سیکھی ہے، اور ابھی میں پڑھ رہا تھوڑی دیر پہلے۔ سیکھی تو نہیں ہے، پڑھی ہے۔ سیکھ تو نہیں سکتا میں، لیکن پڑھی ہے۔ سیکھ بھی سکتا ہوں، لیکن یا تو رمضان ٹرانسمیشن کر لوں یا جوجسٹو کر لوں۔ تو کراٹے مارشل آرٹ کی مقبول ترین صنف ہے، یعنی مارشل آرٹ جب آپ کرتے ہیں تو اس کی مختلف اصناف ہیں، اس میں کراٹے ایک سب سے اچھی صنف ہے۔ اب ویسے بھی کراٹے کسی کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے بنسبت باکسنگ کے یا کشتی کے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بہت کچھ ٹوٹ سکتا ہے، لیکن یہ کراٹے میں آدمی خوفزدہ ہو جاتا ہے اور ڈر جاتا ہے۔ بروس لی نے زندگی بھر خوفزدہ کیا لوگوں کو، اب بہت خوفزدہ کیا، اور اس کے بعد جیکی چین نے بھی بہت خوفزدہ کیا ہے۔ یہ دونوں کراٹے جانتے ہیں، اداکار بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ تو ایک وقت تھا کہ جب کراٹے کو صرف مردوں کا کھیل سمجھا جاتا تھا۔ پھر اشرف تائی صاحب نے اپنا ایک سینٹر کھولا، اور اشرف تائی صاحب سے میں ایک دفعہ ملا تو اشرف تائی صاحب کو ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا۔ میں نے کہا تو آپ کراٹے کہاں گئے؟ کہ بھائی گن پوائنٹ میں لے کے چلے گئے تھے۔ تو میں نے تو کراٹے کہاں گئے؟ کہہ رہے وہ مجھے بس انہیں ڈرایا اور مجھے لے کے چلے گئے۔ میں نے کہا کراٹے کہاں گئے؟ کہہ رہے یار نہیں رہے کراٹے یاد مجھ کو۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بھوکلاہٹ میں آدمی یہ سب چیزیں بھول جاتا ہے۔ تو مردوں کا کھیل سمجھا جاتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ کراٹے کے مقابلوں میں خواتین کھلاڑیوں کی بھرپور شرکت نے اب یہ ثابت کر دیا ہے، پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ وہ اس میدان میں کسی سے بھی پیچھے نہیں ہے۔ تالیاں، آواز دیں۔ پاکستانی خواتین اس شعبے پر ملک کی سطح پر، قومی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر اپنے وطن کا نام روشن کر رہی ہیں، اور اس کا نمایاں ثبوت حال ہی میں پاکستان کی 2 کھلاڑیوں جو اس وقت یہاں پر تشریف فرما ہیں، اسرا وسیم اور کائنات عارف۔ انہوں نے ورلڈ جوجسٹو ٹورنامنٹ کی جونیئر کیٹیگری میں طلائی تمغہ جیت کر اہل وطن کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ جوجسٹو جو ہے وہ کراٹے کی سب سے مقبول جوجسٹو ہوگا، جوجسٹو جوجس تو میں 2 کیوں کہہ رہا ہوں؟ صحیح آپ جوجسٹو اوکے، جوجسٹو تو یہ کراٹے کی سب سے مقبول قسم ہے، جس میں ان دونوں پاکستانی خواتین کی کامیابی کسی اعزاز سے کم نہیں ہے۔ ان کی ہمت افزائی اور انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم نے آج ان دونوں کو مدعو کیا، لیکن ان کے ساتھ ساؤتھ ایشیا جوجسٹو، اچھا جٹسو تھا، میں جسٹو بولے آ رہا ہوں، جٹسو۔ تو جوجسٹو ریجنل فیڈریشن کے جنرل سیکریٹری جناب طارق علی صاحب بھی تشریف فرما۔ آپ اس کی جنرل سیکریٹری ہیں اور پاکستان میں جوجسٹو کے فروغ میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور وہ اس ورلڈ جوجسٹو ٹورنامنٹ میں ریفری کی حیثیت سے بھی موجود ہے۔ آپ تینوں کو بہت بہت خوش آمدید، اور یعنی کائنات عارف آپ کو، اسرا آپ کو، دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت طارق صاحب پہلے تو آپ سے گفتگو کا آغاز ہو، یہ کیا چیز ہے یہ؟ جوجسٹو بیسکلی جاپنیز مارشل آرٹ ہے۔ اچھا، اور اس کو جاپنیز مارشل آرٹ میں مدر آف مارشل آرٹ کہتے ہیں۔ آپ نے جو تھوڑا انٹرو دیا اس میں جو کراٹے، جوڈو، جو اولمپک گیم ہے اس وقت، وہ جوجسٹو سے بیسکلی نکلے ہیں سارے گیم۔ اس کی ہسٹری کچھ 2500 ایئرس اولڈ اس کی ہسٹری ہے جوجسٹو کی، بہت اولڈسٹ آرٹ ہے۔ تو بیسکلی وہ ایک آرٹ جیسے سمرائے تلوار بازی ہے، یہ ایک اسپورٹس نہیں تھا، ایک آرٹ تھا۔ اسی طرح جوجسٹو بھی ایک آرٹ تھا، اسپورٹس میں لیٹ آیا۔
پھر گریجولی وہ پاپولر ہوتا چلا گیا. اس وقت پوری دنیا میں بہت زیادہ پاپولر ہے, اسپیشلی سیلف ڈیفینس میں. تمام دنیا کی امریکن میرینز جو ہیں, اسپیشل کمانڈوز, وہ یو اے ای کی, یو کے اور ڈفرینٹ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, اس میں بہت زیادہ اس گیم کو اسپورٹس کے ساتھ ساتھ سیلف ڈیفینس کی بہت اسپیشلی اس کی ٹریننگ کو لیا جاتا ہے. اچھا کائنات, آپ نے جو ہے وہ اس کی تعلیم جی خود آپ کو شوق تھا یا آپ نے حاصل کی؟ کیونکہ دیکھیں میں تو ویسے بھی فاصلے سے بیٹھا ہوں, ڈر لگ رہا ہے مجھے. آپ میں بڑا ڈرتا ہوں بھائی, یہ میں ایک اٹھا کے ٹک کر کے مار دیا آدمی کا کیا جائے گا, فارغ ہو جائے گا. تو آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ اچھا آپ کو شوق کیسے ہوا, پہلے تو یہ بتائیں. مجھے بچپن سے ہی شوق تھا اس کا, مارنے کیونکہ بولنے کا مار اسٹارٹنگ سے انٹرسٹ تھا ایک, تو مارنے میں جی مارنے وغیرہ میں بچپن سے انٹرسٹ تھا. تو کسی نے مطلب کہ بھائیوں وغیرہ کے ساتھ فائٹ کرتے کرتے پھر میں نے کہا میں فائنلی ایک ان کے ساتھ ایسی نارمل تو بس پھر میرا ایک انٹرسٹ آ گیا. بس میں فیس بک اسکرول کر رہی تھی تو مجھے کوئی اچھا پیج وغیرہ نہیں مل رہا تھا. تو جیسے ہی میں نے کراچی مارشل آرٹس کا پیج دیکھا تو پھر میں نے اس کے ڈیٹیلز میں گئی, اس کو سرچ کیا سیلف ڈیفینس وغیرہ کی, تو پھر میں نے وہاں وزٹ کیا اور نیکسٹ جیسے جوائننگ کر لی. اچھا میں یہ پوچھ رہا تھا طارق بھائی, آپ کی طرف آتا ہوں اس طرح, لیکن پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بچیاں یہ ماشاء اللہ پیاری بچی ہیں, اچھی بچی ہیں. بچیوں جب یہ آتی ہیں اس میدان میں تو آپ لوگ کبھی ان کو یہ بتاتے ہیں یا سمجھاتے, دیکھو بچوں تم لوگ آگے شادیاں بھی کریں, لڑکیوں کی بات کرو, یعنی اگر چہرے پہ کوئی نشان پڑ گیا یا پریکٹس کرنا تو پھر کیا ہوگا. تو کیونکہ دیکھیں یہاں تو ہمارے یہاں ہر انسان چاند سی بہو لانے کو تیار ہے, کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی موسیٰ کالونی کی بہو لے کے آ جائے, سب چاند سے بہو لے کے آنے کو تیار ہے. تو یہ ایک تو بڑا مسئلہ ہے, تو کیسے سمجھاتے ہیں آپ اس کو؟ اس میں بیسکلی دیکھیں ٹریننگ کا جو میتھڈ ہے وہ سیم ہوتا ہے مین وومینس کا دونوں کا. اب اس میں جو ہے جب ہم بیسک ٹریننگ اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر ان کی ٹیک کیئر کے لیے بھی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ان کو بتائی جاتی ہیں, گائیڈ کی جاتی ہیں, چاہے وہ مین ہو یا وومین ہو, فیمیل ہو میل ہو. تو گریجولی اتنے زیادہ ماشاءاللہ پھر جب آپ ٹریننگ کا لیول آپ کا ہائی ہوتا رہتا ہے, بڑھتا رہتا ہے, تو ان کی برداشت بھی اتنی آ جاتی ہے کہ یہ جو ہے وہ یعنی کہ نارمل لوگوں سے بہت, چاہے میل بھی ہو یا ان سے بہت زیادہ اچھی ٹریننگ, اسٹیمنا, برداشت اور بہت اچھا ان کا لیول ہائی ہو جاتا ہے. اب انفارچونیٹ چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو, اگر انجری ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کے ہیپن ہو جاتا ہے, ایک تو وہ تو اس کو دنیا میں کہیں نہیں روک سکتے آپ. ڈیورنگ دا اولمپک کمپٹیشن یا ہمارے کمپٹیشنس ہوتے ہیں اس میں انجریز ہو جاتی ہیں, سم ٹائم آپ کے جوائنٹس نکل جاتے ہیں, فنگر بریک ہو جاتی ہے, نوز آپ کی یہ ہو جاتی ہے. اکثر یہ جو ہے نارمل سے تو ان کے بھی بڑی انجریز ہوئی ہیں. یہ اگر اس لیول پہ آئی ہیں تو انہوں نے کافی ٹائم لگایا ہوا اس میں, اور یہ ڈیلی بیسس کی آپ سمجھ لیں جب آپ ایڈوانس ٹریننگ میں جاتے ہیں, یہ تو خود آپ کو بتائیں گی کہ اتنی انجریز ان کے ہوئی ہیں کہ ہر دوسرے تیسرے دن ایک انجری ہے. اور لیکن وہ ہے نا, وہ جب آپ وارئر جو ہوتا ہے اس کے کٹ جو ہوتے ہیں نا, وہی ایکچولی وہ ہوتے ہیں کہ اس کو بتاتے ہیں کہ کتنا. اماں کیا کہتے ہیں, آئے میری بچی کیا کر کے آئی ہے تو ہے اس طرح جب آپ آتی ہوں گی گھر میں, کوئی چوٹ ووٹ کہیں لگی ہوئی ہو, کیا ضرورت تھی تمہیں یہ کام کرنے کی, کیا کر رہی ہو تم, لوگ اندازہ کچھ کہتی ہیں اماں؟ نہیں, اماں تو ہمیشہ خوشی ہوئی ہیں کہ میری بچی صحیح جگہ ٹائم لگا کے کچھ پروڈکٹیو کر کے آ رہی ہے, کوئی ٹائم ویسٹ کر کے نہیں آ رہی. ابا تو اپنا لڑکا سمجھتے ہیں مجھے, کہتے ہیں میرا بیٹا ہے. آپ کے اماں ابا کو میرا سلام بہت کہ ماشاء اللہ اتنے ہوتا ہے. آپ کے اماں ابا سیم. دیکھیے بڑی خوشی ہوتی ہے ماشاء اللہ پاکستان کے اندر ہماری خواتین میں ایک جوش ہے, ایک جذبہ ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں پاکستانی فوج کی خواتین سے بھی ملا ہوں, بڑی کمال خواتین ہوتی ہیں وہ بھی. مطلب جہاں ڈسپلن پاک آرمی میں افواج پاکستان کے مردوں میں, اس سے کہیں زیادہ ڈسپلن پاک آرمی کی خواتین کے اندر موجود ہے. وہ زیادہ تر ڈاکٹرز بھی ہوتی ہیں, اور وہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اب جب جنگ بدر ہوئی تھی تو اس میں جو زخمی مسلمان تھے ان کی پوری نرسنگ کی کا کام جو حضرت عائشہ کر رہی تھیں اور دیگر لوگ تھے. تو اسی لیے سب سے پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ پاک فوج میں خواتین جو وہ ڈاکٹرز بنیں, تاکہ وہ فوری طور پہ جب فوجی آتے ہیں تو ان کی مدد کر سکیں. لیکن آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں, میں بحیثیت آپ کا بھائی اب میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں, اور میں یہ خوش ہوں اس بات پر کہ میرے ملک کی بہنیں, میرے ملک کی بیٹیاں وہ اس فیلڈ میں آگے نکلی ہیں اور آگے آئیں. کبھی کوئی میدان میں کھیلتے وقت
کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو یاد رہ گیا ہو کہ بھئی یہ بڑا زبردست کوئی کام ہوا تھا آپ جب مقابلے میں ہو؟ ایونٹس کھیلتے ہوئے کافی انجریز تو ظاہر ہوئی ہیں. کبھی نہیں کوئی واقعہ کسی سے کوئی لڑائی ہو رہی ہو تو کسی نے کوئی زیادہ کچھ ایکشن کا اظہار کیا ہو جو آپ نے اس کو رکھ کے دے دیا ہو. ایک مطلب کہ ہوتا ہے نا کہ کبھی کوئی آدمی یا کوئی بھی لڑکی وہ سمجھ رہی ہو کہ میں کوئی دوسرے ملک سے بھی ہوا ہوگا. جی ہمارے ابھی تو ای ٹورنامنٹ ہوا تھا. اچھا ای ٹورنامنٹ والا جی تو وہ اپنے ہوم گراؤنڈ میں. ٹھیک ہے, اگر کوئی آیا آپ سامنے آ کر اور زیادہ زیادہ بھرم مارے تو کیا کریں گے پھر آپ؟ ہم اس کو اپنے پرفارمنس سے ہی ماریں گے. اور ظاہر ہے پرفارمنس میں کیا زیادہ استعمال ہوتا ہے, ہاتھ یا ٹانگ؟ وہ دونوں چیزیں استعمال ہوتی ہیں. مطلب ہاتھ سے مارا, ٹانگ سے گرایا دھڑ کر کے؟ وہ تینوں چیزیں, کیونکہ جوجٹسو آپ کو پتہ ہے کراٹے, جوڈو اور گراؤنڈ ورک, نیوزا تینوں مل کے کمبینیشن جب ہوتا ہے تو پھر جوجٹسو بنتا ہے. تو ہم نے جو پرفارم کیا تو اس میں یہ تینوں چیزوں کی محنت ہوتی ہے, ہاتھ بھی, پاؤں بھی, اس کے بعد پھر تھرو ٹیکنکس پہ نیچے تک لے کر آنا ہے آپ کو, پھر اس کے بعد اینڈ پہ آپ کو لاک چوک بھی لگانے. تو پوری ورائٹی ہر چیز میں. آپ تیاری کراتے ہیں, آپ جیسے لوگ تیاری کراتے ہیں؟ سوری آپ تیاری کراتے ہیں؟ جی جی بالکل, اس کی تیاری ہوتی ہے. آپ سے بھی دور رہنا چاہیے. سوری آپ سے بھی دور رہنا چاہیے. مجھ سے تو آپ بہت قریب رہ سکتے ہیں. نہیں آپ مجھے نہیں پتا بھائی, پتہ نہیں کہ ایکچولی مارشل آرٹ اور جوجٹسو یہ ڈسپلین بہت سکھاتا ہے. میں تو نسیم حمید کے ساتھ بھاگا یہاں گر پڑا میں. اس کے بعد سے اتنی میمز بنی, اللہ معاف کرے, پاکستان میں میرے خیال سے شاید کبھی کسی کی بنی نہیں ہوں گی کہ میں بیل لے کے بھاگ رہا ہوں, میں پتہ نہیں کون لے کے بھاگ رہا ہوں. تو مقصد یہ کہ اسپورٹس ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو بڑا توانا رکھتی ہے, خاص طور پر یہ جو گیمز کھیل رہے ہیں لوگ. دیکھیے بات یہ کہ خواتین کو کمزور کیوں سمجھا جاتا ہے؟ بالکل نہیں سمجھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ سب سے زیادہ فتوحات ایک عورت نے حاصل کی ہیں. پتہ آپ, سب سے زیادہ فتوحات 18 جنگیں جیتی ہیں رضیہ سلطانہ نے. رضیہ سلطانہ حکمراں تھی ہندوستان کی, سلطان شمس الدین التتمش کی بیٹی تھی اور اکلوتی بیٹی تھی, اور اسے جنگیں لڑیں, میدان جنگ میں کھڑی رہی. کیوں بھول جائیں گے آپ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خیر وہ ایک الگ معاملہ ہے اختلافی, لیکن کہ وہ میدان میں آئی تھیں. تو ہماری خواتین کسی سے پیچھے نہیں ہیں اور وہ ہر ایک چیلنج کا مقابلہ کر سکتی ہیں. یہ مجھے بتائیے کائنات کے مستقبل میں آپ نے اسی فیلڈ کو آگے, اچھا ایک میرے ذہن میں سوال اور ہے, پھر میں یہ دونوں سوال کر کے, شادیاں ہو گئی آپ کی, سوچیں تھوڑے دن کے بعد, تھوڑے عرصے کے بعد, تھوڑے برسوں کے بعد, اب شوہروں کو تو پتہ ہے آپ کیا ہیں, اس وقت کیا ہوگا؟ پلیز مجھے سمجھائیں یہ بات, کیونکہ اگر کوئی شوہر آپ کے ساتھ ٹیڑھی آنکھ سے بات کرے تو کیا توڑ دیں گے آپ اس کے گردن, کیا کریں گے؟ شوہر اچھا ڈھونڈیں گے, کیسی نوبت نہ ہے. اور اگر نوبت آ گئی تو نہیں آئے گی نا, نہیں آئے گی, دونوں مل کے ڈھونڈیں گی اپنے لیے. کی بات ہے, باقی وہ تو خود ہی ڈر لیں گے. واہ واہ واہ, باقی تو خود ہی ڈر لے گا. لیکن آپ لوگوں کی جو تربیت ہے نا وہی بتاتی ہے کہ یہ بھی نوبت نہیں پڑے گی. آپ دونوں کی بہت اچھی تربیت ہے, ماں باپ نے بہت اچھا تربیت کی ہے. آپ اپنا گھر بھی سنبھالیں گے انشاءاللہ, اور بس آپ کو اللہ تعالیٰ ایسا شوہر دے جو آپ کی اس کام میں رکاوٹ نہ ڈالے, کیونکہ یہ آپ کا شوق ہے اور اس شوق کو آپ لے کر آگے بڑھے. مجھے یقین ہے کہ آپ آنے والے دنوں میں پاکستان کا نام بہت روشن کریں گی. آپ کے لیے سوئسٹن کی واچز ہیں, یہ ایک آپ کے لیے واچ ہے. فردوس کی لانچ کبھی پہنی ہوگی آپ نے؟ جی جی ہیں, اب یہ پہنیے گا, یہ آپ کے لیے سوئسٹن کی واچ ہے. بہت بہت مبارک آپ, یہ آپ کے. تو آپ یہ تینوں ہمارے اس مہمان تھے. میں دعا گو ہوں اپنی دونوں بہنوں کے لیے, اس طرح کے لیے, کائنات کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے, کامیابی دے, کامرانی دے, اور سب سے بڑھ کر ان کو اچھے شوہر دے, اور اچھے شوہر ان کو ملیں گے. ان کی تمیز, ان کی تربیت, ان کی تعلیم, ان کا بیٹھنا, ان کا اٹھنا, ان کا انداز گفتگو بتا رہا ہے کہ اماں ابا نے بہت محنت کی ہے. تو ان دونوں کے اماں ابا کو میرا سلام. بہت بہت شکریہ آپ کا. آئیے آپ کو میں دروازے سے چھوڑ دوں, آئیے پلیز تشریف لائیے. اور اچھا ہاں, ارے میں نے آپ کو ہیلز تو دی نہیں, حالانکہ ہیلز آپ کسی تقریب وقریب میں پہن کے جاتے ہیں. اچھا ان کو تو ویسے بھی ضرورت نہیں ہے, یہ ابھی عام شوز میں, یہ اسنیکرز میں, اور آپ دیکھیں مطلب یہ کہ میں بھی چھوٹا ہوں ان سے, اور اگر ہیلز پہن لی تو پتہ نہیں کہاں ہوں گی. تو خیر بہرحال پھر بھی
یہ آپ کے لیے, یہ ہیرا آپ کے لیے, ہاں یہ آپ کے لیے, یہ بھابھی کے لیے. خود مت پہن لیجیے گا, نہیں خود مت پہن لیجیے گا. نہیں میں نے جنہوں نے پہننا ہے وہ آ جائیں گی. ہاں وہ پہن لیں گی, بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. آئیے آپ کو میں کچھ ہوں. بہت ساری تالیاں جی, بہت ساری تالیاں. The Achievers of پاکستان. اب میں ذرا فوڈ پانڈا فون کرنے والا ہوں. ہاں اب میری مرضی میں فوڈ پانڈا فون کروں گا اس وقت. اس وجہ سے نہیں ہے کہ مجھے کوئی بھوک لگ رہی ہے, لیکن میں ایپ یوز کرنا چاہتا ہوں فوڈ پانڈا کی. کیوں کرنا چاہتا ہوں وہ بتاتا ہوں آپ. دیکھیے, اور یہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ فوڈ پانڈا کتنی جلدی کام کرتا ہے. آپ لوگ سمجھتے ہیں, دیکھیے اس میں ایک تو فوڈ ہے اور ایک پانڈا ہے. کام فوڈ نہیں کرتا, پانڈا کرتا ہے. پانڈا فوڈ لے کر آتا ہے. اور فوڈ پانڈا کا میں نے اشتہار بھی کیا ہوا ہے, ان کا میں برانڈ ایمبیسڈر بھی ہوں, کر چکا ہوں میں ان کا اشتہار. اب میں یہ ہماری فوڈ پانڈا کی ایپ ہے. اور فوڈ پانڈا مارٹ جو ہے وہ در حقیقت میں رہتا ہوں ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں پر نہ آدم ہے نہ آدم ذات. میں جھوٹ نہیں بول رہا, تمہیں پتہ ہے نا معیز, میں ایک ایسی جگہ پہ رہتا ہوں جہاں انسان ہی نہیں رہتے, کشتی چھوڑ کے چلی جاتی ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کشتی میں بیٹھے, وہ کشتی مجھے میرے گھر پہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے. گاڑی جاتی ہی نہیں ہے وہاں, موٹر سائیکل کا راستہ ہی نہیں ہے, لیکن فوڈ پانڈا والے آ جاتے ہیں وہاں پہ. پتہ نہیں کیا پانی سے نکلتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں, لیکن آ جاتے ہیں. کیونکہ جب مجھے سبزی منگانی ہوتی ہے, کیونکہ گھر میں کھانا میں خود بناتا ہوں, سبزی منگانی ہوتی ہے, دہی منگانا ہوتا ہے. ان کا ایک مارٹ ہے بڑا زبردست, اس میں آپ کو دہی میں اتنا فریش دہی ملے گا. آپ کو دہی ملتا ہے, سبزیاں انتہائی فریش, اور دودھ جو ڈیری ملک ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے یعنی جیسے ملک پیک ہو گیا, یہ نام لے رہا ہوں, مجھے لینا پڑتا ہے ظاہر ہے کہ یہ ضروری تھوڑی ہر وقت پیچھے سے آواز آتی ہے ان کا نام لے لیا, ان کا نام. ارے بھائی ہم استعمال کرتے نام لیتے ہیں. ملک پیک ہوتا ہے, آلپرز ہوتا ہے. میں عموماً تو آلپرز اب منگایا جاتا ہے گھر میں. اب ملک پیک بھی پہلے ہم لوگ کرتے تھے, لیکن اب گھروں میں زیادہ تر آلپرز آتا ہے, کیونکہ آلپرز کی جو کریم ہے, آلپرز کا جو ان کا جو دودھ ہے وہ بہت ہی صحت بخش ہے اور بہت اچھا دودھ ہے. تو آپ ضرور آپ لوگ بھی آلپرز استعمال کیا کریں. میں جو کرتا ہوں, اور آلپرز کی کریم میں اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ میں پاپوں پہ لگا کے وہ کریم میں کھاتا ہوں چائے کے ساتھ. تو یہ تو, لیکن فوڈ پینڈا کا یہ ہے کہ یہ پہلے میں ایپ کھولوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ, اور یہ دیکھیں میرے پاس موبائل پر یہ فوڈ پینڈا کی آپ دکھا سکتے ہیں. ہاں یہ فوڈ پینڈا کی ایپ ہے. ہاں یہ سب کو اب دیکھیں, جب یہ کھلتا ہے تو اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جب یہ کھلا تو یہ ہے ان کا فوڈ ڈیلیوری. فوڈ ڈیلیوری کے ساتھ ساتھ اگر آپ جائیں گے تو اس میں شاپس آپ کو نظر آئیں گی. یہ رہی شاپس, یہ نیچے جو بلو کلر میں ہے یہ شاپس ہیں. ٹھیک ہے جی. بلو کلر کے بعد اس میں ہے پک اپ. پک اپ کا مطلب یہ کہ اگر آپ کا گھر بہت دور ہے تو آپ کا کھانا تیار ہوگا, وہاں آپ کسی کو بھیجیں اور پک کرا لیں تو پک اپ ہو جائے گا. کیونکہ میں فوڈ پینڈا بہت استعمال کرتا ہوں اس لیے مجھ کو پتہ ہے. اب ہوتا یہ کہ میں خاص سبزیاں میں آپ کو بتا دوں, ٹماٹر, ہری مرچیں, پیاز, ان کے بغیر کھانا نہیں بن سکتا. ٹماٹر تو بہت ہی ضروری ہے. ٹماٹر کو تو دیکھ کر انسان لال ہو جاتا ہے, یار یہ آ گیا ہمارے پاس, اسے بن سکتا ہے. تو بروکلیز وغیرہ میں منگاتا ہوں اپنے لیے. جب میں پاستا بناتا ہوں گھر میں, کالسن کا پاستا, یا میں گھر میں اپنے کوئی اور چیز تیار کرتا ہوں تو ان کو فون کرتا ہوں. اور سبزیاں قریباً کچھ نہیں, جس جگہ میں رہتا ہوں اس جگہ پہنچنے میں ہی کسی عام انسان کو 2 گھنٹے لگتے ہیں, ان کو صرف 25 منٹ لگتے ہیں. یہ سمندر میں کہیں کام کرتے ہیں, اندر مجھ کو نہیں پتا, لیکن کرتے ہیں وہاں کام. تو وہاں سے آ جاتا ہے. اب میں کچھ سبزیاں ان سے منگوا رہا ہوں جو ابھی تھوڑی دیر میں آئیں گی. اب میں ان سے ٹماٹر منگوا رہا ہوں, یا میں نہیں نام لوں گا, میں یہی منگواؤ. دہی چاہیے, سبزی چاہیے, یہ ٹماٹر چاہیے, اور بروکلیز چاہیے. یہ آپ منگوا دیجئے. یہ ابھی تھوڑی دیر میں یہاں پر موجود ہوں گے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے, پیارا رمضان ہے.